ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کتاب الطہارہ سے حدیث نمبر 120 سے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام حبیبۃ بنت جحش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري توضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان ام حبیبہ کہ بے شک ام حبیبہ بنت جحش اس نے شکت الی رسول اللہ الدم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کی شکایت کی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے یا اس کے استفسار کے پوچھنے کے جواب میں فرمایا کہ امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک کہ تمہارے ماہواری کے ایام جس قدر پہلے سے متعین ہیں اتنے ایام میں نماز روزہ چھوڑ دے۔ ثم اغتسلی پھر اس کے بعد غسل کر لو، اس کے بعد نہا دھو لو اور دوبارہ سے سارے احکام ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے تازہ غسل کیا کرتی تھیں۔ وفی روایت البخاری اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وَتَوَضَّئِ پھر تو وضو کر لِكُلِّ صَلَاةٍ ہر نماز کے لیے۔ وَهِيَ لِأَبِي داؤد اور ابو داؤد اور ان کے علاوہ محدثین نے اس حدیث کو دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی استحاضہ کے جو مسائل ہیں وہ کچھ ان کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ اس حدیث میں اور اس باب میں جو دیگر احادیث بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض کے خون اور عام خون اس کی جو علامات ہیں ان کے ذریعے سے پہچانے گی، اور اس کی وہ 3 علامات ہیں جن سے ان دونوں خونوں میں بنیادی طور پر فرق کیا جا سکتا ہے، یعنی عام خون میں، استحاضے کے خون میں، اور جو حیض کا خون ہے اس میں۔ اب حیض اور استحاضہ 2 الگ الگ ہیں، ان کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ تو دونوں خونوں میں فرق ہے بنیادی طور پر، اور وہ اس طرح کہ جو حیض کے خون ہوتے ہیں، ایام ماہواری کے جو خون ہوتے ہیں ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے اور وہ بدبودار ہوتا ہے، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور وہ پتلا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ خاص بو نہیں ہوتی جو حیض کے خون میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں، تو ان علامات کو وہ خاتون کوئی بھی ہے وہ پہچانے گی۔ تو اگر پھر خون استحاضہ جاری ہونے سے پہلے اس عورت کو جو اس کا معمول ہے، یعنی کہ جو اس کے حیض کے دن مختص ہیں معمول کے مطابق جو اس کو آتا ہے، اس کی عادت ہے، عورت کی معمول بھی عادت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ کتنے روز تک ایام ماہواری جاری رہتے تھے، یا پھر دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ہم عمر اور ہم مزاج خواتین پر اس کو قیاس کیا جائے گا
کیسے مزاج اور اتنی عمر کی خواتین کو کتنے ایام ماہواری آ سکتی ہے، اور اگر مستحاضہ میں ایک سے زائد علامات جمع ہو جائیں تو پھر زیادہ قوی طریقے اور واضح دلیل سے اس کا تعین ہو سکے گا۔ 2 یا 3 علامات اگرچہ باہم وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو پھر بغیر تردد اور شک کے حیض کے خون کے سیاہ رنگ کو مقدم رکھا جائے گا، اور عقل بھی اس کو مقدم رکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عادت کا لحاظ رکھا جائے گا، پھر ہم عمر اور ہم مزاج عورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو مندرجہ بالا علامتوں میں امتیاز اور فرق کرنا نہایت آسان اور سہل ہے۔ عقل مند اور کن ذہن عورت اس فرق کو بآسانی کر سکتی ہے، اور جس کی طرف فقہاء کی جماعت بالخصوص دوسرے خاص جو فقہاء ہیں وہ گئے ہیں کہ وہ تو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل فرمایا کرتی تھیں۔ پھر اس غسل کی نوعیت وہ کیا ہے کہ یہ نفلی غسل ہی ہوگا، یعنی کہ واجب نہیں ہوگا، نفلی ہوگا، ورنہ تو پھر شریعت نے مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے اثر نو غسل کرنا فرض اور واجب قرار نہیں دیا کہ وہ جو حیض والی عورت ہے وہ ہر نماز سے پہلے وہ غسل کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رائے کو ہی وہ اس کی تاکید کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو شارحین ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان میں سے امام شوکانی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحیح حدیث سے مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت نیا غسل کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو مستحاضہ اپنے مقرر ایام ماہواری پورے ہونے کے بعد غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے استنجا کر کے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ مستحاضہ کو کسی نہ کسی شناخت کرانے والی علامت کی جانب توجہ کرنا چاہیے، پھر جس علامت سے اس کو پہچان ہو جائے اس پر وہ پھر کاربند ہو جائے۔ تو یعنی اس کے اندر حیض اور استحاضہ، تو استحاضہ کے جو مسائل ہیں اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 تو اس میں وہ علامات وہ ذہن میں رہنی چاہیے، حیض کے خون کی جو علامات ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد استحاضہ کا جو خون ہے وہ معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد جو شریعت کے احکام ہیں، یعنی کہ نماز اس نے کب چھوڑنی ہے اور کب پڑھنی ہے، اور اس کو حیض کے کتنے دن اس کے مقرر ہیں، اور اس کی ہم عمر عورتوں یا ہم ازاج عورتوں یا خاندان کی عورتوں کتنے دن آتا ہے، تو اس کے مطابق حیض کے دن وہ گن لے گی، اور اس کے بعد بھی اگر خون نہیں رکتا ہے، خون جاری رہتا ہے، تو پھر وہ خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ تو پھر استحاضہ میں استحاضہ والے احکام ہوں گے اور حیض میں حیض والے احکام ہوں گے۔ آگے حدیث ہے، ان ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ البخاری واللفظ لہ، کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ہم ماہواری کے ایام میں نہا دھو کر صاف ہونے کے بعد گدلے اور زرد پانی کو کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھیں، اسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیا کرتی تھیں، یعنی اگر ایسا مادہ خارج بھی ہو تو اس کو ہم حیض تصور نہیں کرتی تھی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آتا ہے اور وہ حیض کا خون جب بند ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر عورت کی شرمگاہ سے ایسا پانی نکلتا ہو کہ جو میلا کچیلا پانی ہو، یا پھر صفراتا زرد رنگ والا پانی ہو جس پر زردی غالب ہو، تو پھر وہ عورت کیا سمجھے گی؟ کبھی اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے ہیں کہ نہیں، اس کو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس کو نہا لینا چاہیے کہ نہیں، اس کو دوبارہ غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں جی، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا، تو اس حدیث سے
حضرت عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حیض کے بعد ایسے پانی کو جس میں زردی ہو یا گدلا پانی ہو اس کو ہم کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھیں، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسے حیض تصور کیا جائے گا، نہ خاتون جو ہے اس کی بنیاد پر اپنی نماز وغیرہ چھوڑے گی، بلکہ اس کی جو دن ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پاک صاف ہو جائے گی نہا دھو کر کے، اور وہ پھر اپنی عبادات وغیرہ کرے گی، نماز روزہ وہ رکھے گی۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زرد اور گدلے رنگ کے پانی کو حیض سمجھا اور شمار کیا جاتا تھا، اور حدیث مذکورہ میں ہے کہ ہمارے نزدیک ایسے پانی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بظاہر ان احادیث میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ذرا سا غور کرنے سے یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے کہ اگر مذکورہ بالا رنگت کا پانی دوران حیض خارج ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کا جو مدت ختم ہو جانے کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ حیض کے دوران خارج ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے اور مدت ایام کے بعد اس قسم کے پانی کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں ایام ماہواری کے بعد، حصول طہارت کے بعد رحم وغیرہ سے یہ گدلے یا زرد رنگ کے پانی کو کوئی اہمیت نہ دیتی تھی اور نہ اسے کچھ شمار کرتی تھی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو، آپ کے علم میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کریں اور اس کام سے منع نہ کریں تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث، یعنی کہ وہ حدیث ہوگی لیکن وہ کون سی حدیث ہوگی؟ وہ تقریری حدیث ہوگی، چونکہ حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیث جس میں کوئی تقریر کی جا رہی ہو، نہیں۔ تقریری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے، اس سے آپ روک دیتے۔ تو آگے حدیث ہے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَازَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُآكِلُوهَا فَقَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو لم یؤکلوها، تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس خاتون کے ساتھ سوائے ہم بستری کے سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ جب عورت اپنے ایام مخصوصہ سے گزرتی، حیض کے ایام سے گزرتی، تو وہ اس کو بالکل الگ کر دیتے تھے اور وہ اس کو ناپاک اور نجس سمجھتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف اور صرف ایک کام نہیں کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہم بستری اس سے نہیں ہو سکتی ہے، تو باقی وہ بالکل سب کام ہو سکتا ہے، ہم بستری کے علاوہ ہر کام جائز ہے، ہر کام درست ہے۔ تو اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی سے مسلمانوں کے لیے حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا سب جائز ہے، صرف اور صرف ایک کام سے منع کیا گیا اور وہ ہے ہم بستری کرنا، یعنی شادی شدہ عورت ہے تو اس کا خامند ہے، تو اس کا خامند اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے، بوسہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے، وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہودی ایسا کرتے تھے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، تو آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ بھی اس عورت کے ساتھ یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی ہے۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر فیباشرنی وأنا حائض، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یأمرنی، مجھے حکم دیتے۔ کیا حکم دیتے؟ کہ میں تہبند باندھ لوں، تہبند باندھ لوں، لنگوٹ باندھ لوں، فیباشرونی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ تو اب اس حدیث سے بھی جو حائضہ عورت ہے اس کے ساتھ کس حد تک اس کا خامد وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں لفظ آیا فیباشرونی، مباشرت، ایک ہوتا ہے مباشرت، ایک ہوتا ہے مجامعت۔ مباشرت کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی کا جلد کو دوسرے کے ساتھ ملانا، جلد کو جلد کے ساتھ ملانا، اس کو کہتے ہیں مباشرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حیض کے ایام میں مباشرت کرتے تھے، یعنی اپنا جسم ان کے جسم کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یعنی آپ حکم دیتے تھے کہ تم کپڑا باندھ لو، لنگوٹ باندھ لو، تو لنگوٹ باندھ لیا گیا، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹ جاتے تھے اور بالکل ہم آغوش ہوتے تھے، جیسا کہ میاں بیوی وہ لیٹ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیٹا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا کہ فَاتَّذِرُ، کہ میں فَأَتَّذِرُ، کہ میں کیا کروں، اِزار باندھ لوں، میں اِزار باندھ لیتی تھی۔ آپ حکم دیتے تھے تو میں باندھ لیتی تھی، لنگوٹ باندھ لیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، تو میرے جسم کے ساتھ جسم لگاتے تھے، لیکن صرف جماع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ باشرہ یباشر مباشرتاً کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جسم لگانا۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے، اور مجازی طور پر اس سے جماع کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اس سے، کہ انہوں نے عوام کو احادیث نبویہ سے بدظن اور متنفر کرنے کے لیے اس کا معنی کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں نے غلط معنی لیا ہے جو حدیث کے خلاف ہے، چونکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف قرآن کو ماننا چاہیے اور حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، چونکہ قرآن تو محفوظ ہے لیکن احادیث کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ منکرین حدیث ہیں اور یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، اور انہوں نے امت کو ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کیا ہے کہ جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ منکرین حدیث یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، حدیثوں سے متنفر کرتے ہیں، اور جن حدیثوں کو بیان کر کے متنفر کرتے ہیں ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ دیکھو جی محدثین نے یہ کیسی باتیں جمع کر دی ہیں اپنی کتابوں میں، کیسی حدیثیں لکھ دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ اس کا معنی ہی نہیں ہے نا، تو یہ تو معنی تم نے نکالا ہے، یہ تو غلط معنی ہے۔ جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں وہ تو کبھی اس کا معنی کرتے ہی نہیں ہیں، کسی محدث نے یہ معنی کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تم نے اپنی طرف سے معنی نکالا اور معنی نکال کر گھڑ دیا لوگوں پر، تو لہذا یہ غلط بات ہے۔ تو اس کا معنی جلد کے ساتھ جلد ملانا ہے، جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے، اس کا معنی مجامعت کرنا، جماع کرنا، اور یہ اس کا معنی ہی نہیں ہے اور نہ کوئی یہ بیان کرتا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کی اپنی طرف سے پھیلایا ہوئے جھوٹ اور غلط بات ہے، جبکہ احادیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے
کہ ان ایام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے، بلکہ حرام ہے، ناجائز کام ہے، تو یہ کیسے حکم دیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کی صریحاً ممانعت ہے۔ نتیجہ اس سے یہ برآمد کرتے ہیں کہ احادیث جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ قابل اعتبار نہیں۔ حالانکہ جیسا اوپر بیان ہوا، مباشرت کے معنی کیا ہے؟ جسم کے ساتھ جسم لگانا، تو اس سے جماع کے معنی کرنا یہ بددیانتی ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی آپس میں وہ لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، جسم کے ساتھ جسم ملا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک کام نہیں کرنا، اور وہ ہے ہم بستری، اس کی ممانعت ہے۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض قال یتصدق بدینار او بنصف دینار رواہ الخمسۃ وصححہ الحاکم وابن القطان ورجح غیرہما وقفہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس اس حالت میں جائے، الذی یأتی امرأتہ، وہ آتا اپنی بیوی کے پاس، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی ہے، حیض کے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، ایام ماہواری اس کو آئے ہوتے ہیں۔ قال، تو ایسا شخص اگر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، یعنی اس سے جماع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس نے غلط کام کیا، تو فرمایا یہ تصدق بدینار، تو وہ پھر صدقہ کرے گا 1 دینار، او بنصف دینار، یا آدھا دینار، یعنی 1 دینار یا آدھا دینار وہ صدقہ کرے گا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ الحاکم، اور اس حدیث کو 5 نے روایت کیا، اور حاکم اور ابن قطان نے دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین نے اسے موقوف کہا ہے، یعنی کہ یہ صحابی کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو لفظ ہے نا، یاتی امرأتہ کا معنی ہے کہ اپنی بیوی سے جماع کرے، اور جہاں تک دینار یا نصف دینار خیرات کرنے کا تعلق ہے، تو اس بارہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یا تو وہ 1 دینار کرے، آدھا دینار کرے، تو یہ یا تو ہونا چاہیے تھا کہ 1 دینار کرے گا یا پھر آدھا دینار کرے گا، لیکن اب یہ تو اختیار دے دیا گیا 1 دینار یا آدھا دینار۔ تو اس کے درمیان جو اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں ہم بستری کرے کہ جو حیض کے ابتدائی دن ہیں، تو پھر وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، یعنی زیادہ جرمانہ ادا کرے گا، اور اگر وہ ان دنوں میں کرے کہ جو حیض کے ایام اختتام ہو رہے ہیں، تو آخری دنوں میں وہ کرے، تو پھر وہ آدھا دینار صدقہ کر دے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ اب یہ اس کا صدقہ کر دینا، کیا کوئی شخص اب اس وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ ایام حیض میں ہم بستری کر سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں صدقہ کر دے، یعنی کہ وہ جرمانہ ادا کر دے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ وہ توبہ کرے گا کہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اس نے ایک حد کو پامال کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، تو وہ پہلی بات توبہ کرے گا، اور یہ پھر کفارہ ادا کرے گا۔ تو اب یہ کفارہ جو ہے، کیا اس پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے؟ تو جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ مندوب اور مستحب ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس پر واجب ہے، لازم ہے، اس کو ہر صورت کرنا ہے۔ نہیں، اس میں جو بعض دفعہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وہ صدقہ کہاں سے کرے؟ وہ غریب آدمی ہے، وہ صدقہ کہاں سے کرے؟ تو اب یہ پھر مستحب ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ کر دے، اگر نہیں ہے تو وہ پھر نہ کرے، لیکن وہ توبہ ضرور کرے گا، استغفار ضرور کرے گا، اللہ سے معافی ضرور مانگے گا، چونکہ اس نے ایک وہ کام کیا ہے جو کہ حرام کام تھا، جو کہ غلط کام تھا، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور کب تک الگ رہنا ہے؟ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں،
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان سے جدا رہو، یعنی کہ ہم بستری نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو لہذا اب یہ کتنا ہوتا ہے، دینار کتنا ہوتا ہے آج کے لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں تو یہ کم و بیش 4.5 ماشے جو ہوتا ہے، یعنی کہ 4 گرام، اور 374 ملی گرام سونا، تو وہ اتنا صدقہ کرے گا۔ تو اب اس میں ایک اور یہ بات ہے کہ بھی حیض کے دنوں سے خاتون اگر گزر رہی ہے، حیض مکمل ہو جائے تو پھر وہ اپنے خاوند کے لیے کب حلال ہوتی ہے وہ، تو اس بارے میں بھی جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ غسل کر لے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حیض کا خون بند ہو گیا تو پھر وہ استنجا بھی اگر کر لے تو پھر وہ اپنے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے، وہ اس وقت حلال ہوگی خاوند کے لیے کہ جب وہ غسل کر لے گی، صرف خون کا رکنا نہیں بلکہ وہ پاک ہو جائے گی، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ جب وہ پاک ہو جائیں، تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد غسل ہی ہے، اس سے مراد غسل ہے۔ جیسا ایک اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے نا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، تو یہاں تطہروا سے مراد اغتسال ہی ہے، یعنی ان آیات میں اغتسال کو تطہر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو جب عورت غسل کر لے گی تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، تو لہذا جب وہ غسل کر لے گی تو وہ پھر پاک ہو جائے گی، پھر خاوند اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خون بند ہوا اور وہ خاوند کے لیے حلال ہو گئی، نہیں، اس کا غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرنا لازمی ہے، پھر وہ خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ آگے حدیث ہے وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، کیا عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو لم تصلی ولم تصم، تو نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث میں سے یہ حدیث کا اتنا سا حصہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ حمزہ جو ہے انکار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو معنی یہ کہ شریعت میں تو ایسی عورت کے لیے نماز اور روزہ ترک کر دینا ثابت ہے، یعنی کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے گی اور روزہ بھی چھوڑ دے گی، لیکن پھر وہ نماز کی تو قضا نہیں دے گی لیکن روزے کی قضا دے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ایام حیض ہوں تو عورت روزہ بھی چھوڑ دے اور نماز بھی چھوڑ دے، لیکن بعد میں پھر وہ روزوں کی قضا دے گی، روزے پھر وہ رکھے گی۔ تو اس حدیث میں جو مختصر بیان ہوئی ہے، پوری حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں میں واعظ فرمایا، ان کو نصیحت کی، خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر جو دین اور عقل دونوں میں ناقص ہیں کسی کو نہیں دیکھا، جو ایک سمجھدار آدمی کی عقل کو بھی لے اڑتا ہو۔ یہ سنتے ہی عورتیں اچانک اٹھیں
اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ہماری عقل اور ہمارے دین میں کس چیز کا نقص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے سے عادی ہے؟ عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتوں کی عقلوں کا نقص ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتوں کے دین کا نقص ہے۔ تو یہ پوری حدیث ہے۔ تو یہاں عقل سے مراد اشیاء کو سمجھنا اور ان کو ضبط کرنا ہے، نہ کہ مراد وہ عقل ہے جو جنون کے مقابل بولی جاتی ہے۔ یعنی اشیاء کو سمجھنا اور ان کو ضبط کرنا، یہ جو مرد جو ہے اس لحاظ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ پختہ ہیں اور عورتیں اس لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو اس قصہ سے معلوم ہوا کہ عورت حیض کے دنوں تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، جبکہ مرد حضرات ان دنوں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے بنسبت عورتوں کے زیادہ کامل دین والے بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا پڑھ رہا ہے، تو جو پڑھ رہا ہے اس کا دین کامل ہوا، تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب چونکہ دین میں یہ نقصان اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہے، لہذا یہ نقص اور کمی معیوب اور قابل ملامت نہیں ہے، یعنی اس بنیاد پر ہم عورتوں کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس قصہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، حسن اخلاق اور عورتوں پر شفقت و رحمت بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقشہ کو صبر کے ساتھ برداشت فرمایا اور بجائے ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ان کے سوال کا نہایت حکیمانہ جواب آپ نے عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی سوال کرے، مناقشہ کرے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سمجھنے کے لیے اگر سوال کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا جواب دینا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ اس کا اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بات سمجھانی چاہیے، نہ کہ اسے ڈانٹ دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اور مسئلے میں خاص طور پر پھر حدیث کا حوالہ مانگا جائے اور اس مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے کہا جائے کہ اس بارے میں ہمیں حدیث بتاؤ، ہمیں صرف حدیث چاہیے، ہمیں کسی امام کا فتویٰ، کسی اور کا قول نہیں چاہیے، تو لوگ ذرا اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھدار زیادہ ہیں کہ تم ہو، تم ہمیں بتاؤ گے کیسے مسئلہ بتانا ہے کہ نہیں، لہٰذا وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سائل جب سوال کر رہا ہے تو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ آپ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ بھی حدیث بتاؤ اس معاملہ میں، تو پھر آپ حدیث بتائیں۔ اگر حدیث معلوم نہیں ہے تو پھر بعد میں اس کو بتا دو، لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی عالم سے کسی حکم کی معرفت یا حکمت کی رہنمائی کو مطالبہ کیا جائے تو وہ شرح صدر کے ساتھ سائل کو جواب دے، وگرنہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ حیض کے دوران عورت فرض یا نفل میں سے کچھ بھی ادا نہ کرے گی، یہ بات دین اسلام میں مقرر اور طے ہے۔ تو اس بنا پر الیس اذا حاضت میں استفہام تقریر کے لیے ہوگا، نہ کہ انکار کے لیے ہوگا۔ تو آگے حدیث ہے، وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا صَرِيفًا حِزْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، متفق علیہ وفی حدیث طویل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، لما جئنا، جب ہم آئے صرف مقام پر، حزتو تو میں حیض سے ہو گئی، مجھے حیض آ گیا۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا۔ آپ نے جب حج فرمایا تو امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اس سفر میں چلتے چلتے جب ہم صرف مقام پر آئے تو وہاں جب میں پہنچی تو مجھے حیض آ گیا۔ فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، کہ تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں بیت اللہ کا طواف نہ کرنا
حتی تطہری، یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے۔ یعنی بیت اللہ کا طواف چھوڑ دے اور پھر طواف چھوڑ کر کے وہ تمام کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ ایک تو حجۃ الوداع کا واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے کر کے حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو ان سب ازواج مطہرات نے عمرہ کا احرام باندھ کر حج تمتع کی نیت کی تھی۔ اس دوران مقام صرف پر پہنچ کر حضرت عائشہ کو حیض آ گیا۔ یہ مدینہ کے راستہ میں ایک مقام کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے تو بیٹھی رو رہی تھی۔ تو دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے حیض آ گیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کوئی بات نہیں، تم حج والے سارے کام کرو سوائے بیت اللہ کا طواف کے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے حضرت حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں پر اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے رکھ دیا ہے ان پر، تو لہذا یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا افعلی۔ تو یہ حکم جو ہے کہ حج کے دوران جو مامور بے واجب ہوگا اس کے حق میں یہ امر وجوب کے طور پر ہوگا، اور جو مامور بمستحب ہوگا اس کے حق میں یہ امر مستحب ہوگا۔ البتہ اس امر کے اباحت کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے کہ سوائے طواف بیت اللہ کے تمہارے لیے دیگر مناسک حج مباح ہے، وہ جائز ہے، وہ تم کر سکتی ہو۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو طواف ہے تو اس کے لیے تو طہارت شرط ہے، اور دیگر امور کے لیے پھر طہارت شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ حیض والی عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اور رہے حج کے دیگر مسائل کہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اور معلوم ہوا کہ مناسک حج، سعی، وقوف اور رمی وغیرہ کے لیے طہارت شرط نہیں، البتہ طہارت کے ساتھ ان مناسک کا ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غمزدہ ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روتے دیکھ کر تسلی دی اور فرمایا حیض کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھا ہے، رونے کی بات نہیں، یہ امر تو ہر عورت کو پیش آتا ہے، لہذا حیض کا آنا ایک طبی امر ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سزا یا عقوبت نہیں ہے، تو لہذا اس پر پریشان مت ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر حیض والی عورت کو طواف منع ہے لیکن طواف کے لیے طہارت شرط ہونے میں بہرحال اختلاف راجح قول یہ کہ طواف کے لیے طہارت شرط نہیں، یعنی ان تمام امور کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ہاں، طہارت سے اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دے گا تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہوگا۔ آگے حدیث ہے وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کیا، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ما يحل للرجل من امرأته، کہ حیض والی عورت سے مرد کے لیے، اس کے خامد کے لیے کیا حلال ہے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ما فوق الازار، ازار سے اوپر جو ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ رواہ ابو داود وضعفہ، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہے نا ما فوق الازار، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کو چھوڑ کر وہ حیض کی حالت میں مرد کو حلال نہیں، اس سے اوپر بدن سے اور اس کے نیچے کے بدن سے وہ مرد جو ہے، خامد جو ہے، وہ استمتاع کرے، یعنی فائدہ اٹھائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں تو یہ مسئلہ، لیکن اب صحیح مسئلہ اور درست مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر
عورت کو حیض ہے تو ساری عورت مرد کے لیے حلال ہے، ماں سوائے ایک کام کے۔ وہ ایک کام نہیں کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم بستری اور جمع، باقی سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیا کرتے تھے تو وہ پھر لنگوٹ باندھ لیا کرتی تھی جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ لیٹنا، بیٹھنا، بوس و کنار کرنا، کھیلنا کودنا، تو یہ سب جائز ہے، عورت حلال ہے، صرف ایک کام نہیں کرنا اور وہ ہم بستری ہے، باقی عورت مرد کے لیے حلال ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں تک حیض کے جو مسائل تھے، استحاضہ کے جو مسائل تھے وہ بیان ہوئے۔ اس کے بعد مسائل بیان ہو گئے نفاس کے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد بالعموم، اور کبھی کبھی ایک آدھ دن اس سے پہلے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر جو بعد میں خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون ہی کہیں گے۔ تو حدیث ام سلمہ قالت کانت نفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کانت النفساء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد 40 روز تک نماز روزہ ادا کرنے سے بیٹھی رہتی تھیں، یعنی 40 روز تک نماز روزہ ادا نہ کرتی تھی۔ تو اس حدیث کو امام نسائی کے علاوہ 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ روایت کے الفاظ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورت کو نفاس کے دنوں کی نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہ دیا۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہے تو ظاہری بات وہ نماز نہیں پڑھتی، تو لہذا جب اس کے نفاس کے دن ختم ہو جائیں گی کیا وہ نماز ادا کرے گی، ان کی قضائی دے گی کہ نہیں دے گی؟ تو خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورت کو قضا ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ یہ کہ جب عورت بچہ جن دے اور اس کو نفاس کا خون آنے لگے تو جب تک یہ خون آتا رہے وہ نماز روزہ میں سے کچھ ادا نہ کرے۔ اور یہ نفاس کتنی مدت تک رہتا ہے؟ تو حدیث میں آ گیا کہ وہ 40 دن تک، لیکن ہماری پیچھے اس پر بات ہوئی تھی کہ 40 دن تک ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور جلدی ختم ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل میڈیکلی کچھ ایسی ادویات ہیں، ایسی گولیاں کھلا دی جاتی ہیں، یا پھر ڈلیوری ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو رحم کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ تو جب رحم کی صفائی ہو گئی تو اس کا مطلب جو خون جو آتا ہے وہ بنیادی طور پر رحم کی صفائی کے لیے ہی آتا ہے، اس سے رحم صاف ہو جاتا ہے، تو لہذا وہ صفائی کر دی گئی ہے، تو لہذا وہ خون جلدی بند ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ خون بند ہو جائے گا تو نفاس کا خون ختم ہو گیا۔ جب نفاس کا خون ختم ہو گیا تو وہ عورت غسل کر کے پاک صاف ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نماز بھی ادا کرے گی، اور دیگر سارے وہ کام جو منع ہو گئے تھے اب اس کے لیے وہ جائز ہو جائیں گے، اس کو وہ ادا کرنے ہیں۔ تو اگر دم نفاس کا جو خون ہے 60 دن سے اوپر نکل جائے اور حیض کی عادت کے موافق ہو تو اسے حیض کہیں گے، وگرنہ وہ فاسد خون ہے۔ چنانچہ عورت غسل کر کے نماز روزہ ادا کرے گی اور وہ خاوند کے لیے بھی حلال ہوگی۔ نفاس کے دنوں کی نماز
اور روزہ کی قضا جو ہے، ہاں نماز اس کی قضا نہیں ہے، جبکہ جو روزہ ہے تو اس کی وہ قضا دے گی۔ تو نفاس اور حیض کا جو خون ہے اس کے فرق کے بارے میں اس سے پہلے بات ہماری ہو چکی تھی کہ نفاس کا خون کیا ہوتا ہے اور حیض کا خون کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کتاب الطہارہ جو ہے اس کا اختتام ہو گیا، تو حیض کے مسائل اور نفاس کے مسائل وہ ختم ہو گئے۔ تو اس حوالے سے اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تقریباً 10-12 منٹ ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل ان کو بیان کریں گے۔ تو اب تک تو نماز کے لیے جو ایک شرط ہے نا، طہارت، نماز کے لیے جو شروط ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے طہارت، یعنی کہ اس آدمی کا پاک صاف ہونا۔ تو اس لیے طہارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، پیشاب پخانے کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، تو سارے کے سارے بیان ہو گئے۔ تو آئندہ انشاءاللہ الرحمن اصل وہ کام جس کے لیے طہارت کے مسائل سیکھنے تھے وہ ہے نماز۔ تو پھر نماز جو ہے تو وہ انشاءاللہ الرحمن اس کے مسائل آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث کو ہمیں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اگر سوالات ہیں، ہماری وہ بہن موجود ہے جو سوالات پڑھ دیا کرتی ہے، تو اگر وہ موجود ہے تو پھر وہ سوالات پڑھ دے تاکہ ہم سوالات کے جوابات دیں۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں کہیں بھی اللہ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، اور باقی جو لوگ ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو دوسری بات یہی ہے کہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا وہ یہی ہے کہ ان حالات میں وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ وبا ہے اور وبا کی کیفیت ہے، تو اس وبا کی کیفیت میں گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جو بندہ کوئی عمل تسلسل کے ساتھ کرتا ہو، وہ نماز کا ہے، تہجد کا ہے، تلاوت کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، کوئی بھی کام جو کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو پھر بیماری کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ عمل اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح کہ وہ تندرستی کے ایام میں کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں بیماری کے ایام میں بھی جو وہ تندرستی کے ایام میں جیسے عمل کیا کرتا تھا، وہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان ایام میں وہ گھر نماز پڑھ سکتا ہے۔
ہوں ہاں اس جی جی میں بتا رہا ہوں، اس معاملہ میں نا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ہیں ماں، اور ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچہ جتنا بھی سینسٹیو ہے، ماں کا دل اس بچے سے 100 گنا زیادہ سینسٹیو ہے. تو آپ کی جو ماں کی مامتا ہے نا، ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے. لیکن ایک تو ہو گیا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھی ان ایام میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ہمارا بھائی مسجد میں جانا چاہتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اجازت دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور لوگوں کی محبت اور دعائیں بھی اس کو ملیں گی، اور انشاءاللہ وہ صحت یاب بھی ہو جائے گا. تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے اس بھائی کو آپ مسجد جانے کی اجازت دے دیں، باوجود اس کے کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. بیٹا بھی، ہم بھی، وہ سارے نمازی بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک جی جی ہاں، تو اس دوران میں اگر طواف کر رہے ہوں اور پھر ان ایام سے خاتون ہو جائے تو وہ اسی وقت طواف چھوڑ کر چلی جائے گی، اسی وقت وہ طواف ختم کر دے گی اور چلی جائے گی، اور باقی امور انجام دے گی، اور بعد میں پھر وہ طواف ادا کر لے گی. اور باقی انشاءاللہ تفصیلاً یہ مسئلہ آئے گا جہاں پر ہم کتاب الحج پڑھیں گے نا، حج کے احکام جب آئیں گے تو وہاں تفصیلاً اس پہ بات ہو جائے گی. لیکن فی الحال اتنا ہی ہے کہ اس وقت فوراً وہ طواف ختم کر دے، اور طواف ختم کر کے وہ مسجد حرام سے نکل جائے. چونکہ حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، یہ بھی پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں، نہیں، اب بنیادی طور پر اب اس کا وقت جو ہے، ظاہری بات ہے ظہر کی نماز کا وقت تو عصر کی نماز سے پہلے پہلے تک کا ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اس خاتون ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا اور اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے سستی کی وجہ سے، پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، بر وقت پڑھنی چاہیے تھی تاکہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا. لیکن اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو وہ نماز دہرانی پڑے گی، وہ نماز اس کو ادا کرنی ہے. چونکہ وہ نماز اس پر فرض ہو گئی تھی اور اس کے ذمہ تھی، اس نے وہ ادا کرنی تھی، تو لہذا اس نے وہ وقت پہ نہیں پڑھی ہے، تو لہذا وہ جب پاک ہو تو پھر وہ اس نماز کو پڑھ لے. جی، یہ جو کتاب ہے نا جی، یہ پہلی دفعہ آپ نام سن رہے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ معروف ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت ہے 773 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 852 ہجری میں. اور ان کی جو سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے وہ ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے،
اس کا نام ہے فتح الباری، اور وہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور صحیح بخاری کی وہ سب سے مستند ترین شرح ہے فتح الباری۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو تمام بڑی بڑی کتابوں سے ان احادیث کو نکال کر کہ جو احکام کی حدیث ہیں، جن کے اندر حکم ہیں، ان احادیث کو جمع کر دیا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ ان تمام احادیث کو ایک بھلے طالب علم ہو، بھلے وہ عام آدمی ہو، وہ ان احادیث کو پڑھ لے اور دین کے احکام سیکھ لے۔ چونکہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، اس کا علم اس کو آ جائے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا کہ ایسی وہ بنیادی احادیث جن کا تعلق احکام سے ہے، ان کو انہوں نے جمع کر کے امت کو پیش کر دیا۔ اور پھر یہ کتاب اتنی معروف ہے کہ عرب و عجم میں جو تقریباً تمام مدارس ہیں، اور ان میں جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے دوسرے سال میں پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تاکہ وہ ایک دفعہ ان کو پڑھ لے، پھر آگے اسی کتاب میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کی تفصیلات بڑی بڑی کتب میں آتی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کے آخر میں آتا ہے اس کو 4 نے روایت کیا ہے، اس کو 5 نے روایت کیا ہے، اس کو 7 نے روایت کیا ہے، تو اس کے اندر بنیادی طور پر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب احادیث کی اس کے اندر موجود ہیں حدیثیں، اور پھر وہ ان کے حوالے بھی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، یا پھر یہ سنن اربع میں ہے یا مسند احمد میں ہے۔ تو اس لیے ہر حدیث کے بعد پھر اس حدیث کا جو ماخذ اور مرجع ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان تمام بڑی کتب سے احادیث چن کر کے اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ بلوغ المرام، بلوغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، المرام کا مطلب ہے مقصد، تو مقصد تک پہنچنا کیسے؟ من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ۔ تو یہ مختصر سا اس کے بارے میں اس کا تعارف ہے بلوغ المرام کا۔ جی میرا تعارف اگر لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ بتا دیے جائیں تو اچھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں، آپ کا سوال ٹھیک سے مجھے سمجھ نہیں آیا، سوال دوبارہ دہرا دیں ایک دفعہ۔ ہوں ہوں ہاں، اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر معمولی چھینٹیں لگتی ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں لگی ہیں، تو وہاں پہ آپ کپڑا گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دیں، گیلا کپڑا کریں اور اس کو اس کے اوپر پھیر دیں، تو یہ انشاءاللہ کفایت کر جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ چھینٹیں نہیں ہیں، بچے کا باقاعدہ پیشاب ہے اور وہ جگہ پیشاب کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے، جیسے پانی گرتا ہے نا تو صاف پتہ چلتا کارپیٹ وہاں سے گیلا ہو گیا ہے، ایسے ہی پیشاب کی وجہ سے اگر وہ گیلا ہو گیا ہے تو پھر اس کو آپ وہاں سے دھوئیں، چونکہ بغیر دھوئے وہ گندگی جو ہے اس کارپیٹ سے نہیں نکلے گی، تو اس کو آپ دھوئیں گے۔ اچھا، پھر نہیں دھویا جاتا ہے اس کو، اس کا دھونے کا طریقہ ہے۔ وہ دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک کپڑا لیں اور پانی ڈالیں، پانی کسی بالٹی میں لیں، اس میں سرف وغیرہ ڈال لیں، اور پھر ایک برتن اور ساتھ لیں،
اب وہ گیلا کپڑا کر کے اس کے اوپر اس کو پھیریں اور اس سے پھر اس کو جذب کر کے دوسرے اس میں نچوڑیں۔ تو 4-5 دفعہ جب آپ اس کے اوپر کپڑا پھیریں گے اور اس سے پھر گندا پانی وہ دوسرے میں نچوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ صاف ہو جائے گا اور خشک ہونے پر وہاں پر بدبو وغیرہ نہیں آئے گی۔ تو کارپٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح تو بڑے بڑے کارپٹ دھوئے جاتے ہیں، ان کی سروس کی جاتی ہے اور ان کو اٹھاتا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کموڈ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے کا شاید آپ بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جسم پر اگر پیشاب پخانہ لگتا ہے تو وہ بھلے اس کموڈ پر بیٹھ کر لگتا ہے یا دوسرے پر لگتا ہے، تو وہ جہاں لگے گا اس کو تو دھونا ہی دھونا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کموڈ پر بیٹھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا کرے تو اس کو اس کے چھینٹے یا کوئی ذرات اس کے بدن کو نہیں لگتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے استنجا تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہذا اب اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے محسوس تو بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنا ہاتھ پھیر کے دیکھتا ہے یا ٹیشو سے دیکھتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ ذرات نشانات لگتے ہیں۔ چونکہ اس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو پانی میں جب پخانہ اوپر سے گرتا ہے تو اس میں سے جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ اوپر کو آتی ہیں، تو لہذا اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو کچھ نہ کچھ چیز لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ دھو لیں تاکہ شک شبہ دور ہو جائے اور انسان پاک صاف رہے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے، اس نے بارہا اپنا تجربہ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں لگتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لگتی ہے تو پھر اس کو دھو لینی چاہیے۔ لیکن صرف اس کموڈ کو استعمال کرنے سے نیچے دھونا لازم نہیں آتا، دھونا اس وقت لازم آئے گا جب انسان کے بدن پر کوئی چیز لگے گی۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بھی انسان نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے، اور صاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پر غلاظت گندگی باقی نہ رہے، بس اتنا ہے۔ اب وہ بھلے بیٹھ کر کرے، اس کے اوپر بیٹھ کر کرے، کیسی کرے، یہ تو اس کا معاملہ ہے، لیکن انسان کا بدن پاک صاف ہونا چاہیے، بس اتنی شریعت کا مطالبہ اتنا ہے۔ اب وہ کیسے مطالبہ پورا کرنا ہے وہ اس کو چاہیے، وہ کرنے والا کیسے کرے گا۔ جی دینار جو ہے، جی ٹھیک ہے، اب اگر آپ لوگوں کے سوالات ہو گئے ہیں تو پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اس بارہ میں سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، جو انسان کی ایک دن کی نمازیں ہیں 5، ان 5 نمازوں میں سے جو فرض رکعات ہیں وہ کتنی ہیں؟ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے بھی 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4 ہیں۔ یہ وہ رکعات ہیں جو فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص ان رکعات کو نہیں پڑھے گا
تو وہ مجرم ٹھہرے گا، گنہگار ٹھہرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اب باقی ان کے علاوہ جو رکعات ہیں وہ فرض نہیں ہیں، وہ سنتیں ہیں، اور ان میں سے بعض سنتیں ہیں جو تاکید کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، اور بعض ہیں جو تاکید کے ساتھ نہیں پڑھی گئی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ظہر کا، تو کوئی آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے کہ ظہر کی فرض رکعات کتنی ہیں، تو وہ صرف 4 ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذمے سے ظہر کی نماز ادا ہو گئی ہے، وہ بندہ اب گنہگار نہیں رہا، وہ مجرم نہیں رہا۔ بھلے اس نے 4 رکعتوں کے علاوہ 1 رکعت بھی نہیں پڑھی ہے، اور باقی جو رکھتے ہیں وہ جیسے ظہر سے پہلے ہم 4 پڑھتے ہیں، پھر ساتھ 2 اور پڑھ لیتے ہیں یا 2 بعد میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سنتیں ہیں۔ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو ثواب ہوگا، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے فرضوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں پڑھنی نہیں چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے، فضیلت والا عمل ہے، لیکن یہ فرق کرنا پڑے گا فرض کتنی ہیں اور جو فرض نہیں ہے وہ کتنی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ظہر کے 4 تو فرض پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے نہیں جو ظہر سے فرضوں سے پہلے جو سنتیں 4 ہیں وہ بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اور بعد والی بھی 2 پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، تو بھائی پھر یہ بتاؤ، تو یہ پڑھنی ہی پڑھنی جو ہیں، جو ضروری اور لازمی ہو گئی، یہ تو پھر 10 رکعتیں ہو گئی نا۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ظہر کے 10 فرض ہیں؟ تو لہذا مسئلے کی نوعیت سمجھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فرض تو 4 ہی ہیں، باقی جو ہے وہ رکھتے ہیں وہ اختیاری ہیں۔ جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو ثواب صرف نہیں ملے گا، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے فرضوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ماشاءاللہ ماں جی ہیں، اس کا سپیکر سب سے اچھا چلتا ہے، وہ سوال پہ سوال ماشاءاللہ کرتی رہتی، دوسرے بول رہے ہوں تب بھی، اور وہ ہے ہندوستان سے کہیں نا، اس کی وہ بولی بھی وہ تھوڑی سی، ہاں وہ کہیں ایسے علاقے ہیں، کہیں آگرہ، لکھنؤ، ادھر ادھر کہیں پوچھا تو نہیں میں نے، لیکن ایسی۔ یہ بند کر دو، یہ بند کر کے اب